السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بہت پیارے پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، آج سے ہم انشاءاللہ اپنے قصص الانبیاء لیسنز کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا سب سے پہلا لیسن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا پہچانتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے هو اللہ الذی، وہی ہے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا، هو الرحمن الرحیم، وہی ہے بہت زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، پوری کائنات اور اس میں موجود ساری چیزیں، سارے لوگ، ساری مخلوق، انسان، جانور، چرند پرند، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے، ہر چیز آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا یہ سارے کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں ایٹ اے ٹائم کتنے سارے سسٹمز چل رہے ہیں؟ جس زمین کے اوپر ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلسل گھوم رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم بالکل بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلسل گھوم رہی ہے۔ اگر آپ کسی بال کو دیکھیں اور اس کو آپ گھماتے رہیں، آپ اپنی فٹ بال دیکھیں، اس کو آپ گھماتے رہیں، زمین پہ گھماتے رہیں، اس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز رکھ دیں گے تو اس پہ وہ نہیں رہ سکتی، وہ گر جائے گی۔ لیکن ہم کتنا زیادہ سکون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سارے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین مسلسل گھوم رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ سی سائٹ پہ جاتے ہیں یا آپ پکچرز میں یا ویڈیوز میں سمندر دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا سمندر کو دیکھ کے کہ یہ اپنی جگہ ہی پر ٹھہرا ہوا ہے؟ کتنا اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے کہ کبھی اپنی جگہ سے باہر نکل کر نہیں آتا، اور کبھی آتا بھی ہے اللہ کے حکم سے تو وہاں پر آپ دیکھیں کتنی تباہی پھیل جاتی ہے، سب کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے سسٹمز اتنے بیلنس بنائے ہیں، اور ہم اتنے آرام سے ساری چیزوں کو اویل کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے سارے جانور ایسے ہیں جو ہمارے لیے وزن اٹھاتے ہیں، گائے ہے دیکھیں ہمیں دودھ دیتی ہے، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے اوپر ہم ٹریول بھی کرتے ہیں اور کتنا زیادہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں نا۔ بہت سارے اینیملز ہیں، چکن ہے اور فشز ہیں، کتنے سارے اینیملز ہیں۔ تو آج آپ اپنی ماما سے ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے پیارے بچوں کہ ان ساری نعمتوں کو کے ملنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا کہنا مانتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ کو گفٹ دیتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ اس کا کتنا تھینک یو کرتے ہیں، آپ کتنا شکریہ کہتے ہیں، آپ کتنا جزاک اللہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر لمحے ہر پل ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، اور ہر سانس ہماری نعمت ہے۔ ہم انہیل کر رہے ہیں، آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، اور پھر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ دیکھیں باہر نکال رہے ہیں، اور یہ سارے سسٹمز ہمارے خود ہی چل رہے ہیں، اس میں کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اور کتنے لوگ دیکھیں ہاسپٹلز میں ہیں، انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ کتنے سارے باڈی سسٹمز ہمارے
خود ہی چل رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر، یہ ساری چیزیں لے کر ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں، یہ دیکھنا ہے ہمیں ہر لمحے۔ اور آج سے انشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہر نعمت کو ایکنالج کریں۔ نعمت کا شکر کیسے ہوگا؟ آپ اپنے کسی فرینڈ کو تھینک یو کب کرتے ہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے گفٹ دیا، اچھا اس نے اتنی اچھی چیز میرے لیے کی، اچھا اس نے میری ہیلپ کی، آپ اس چیز کو پہچانتے ہیں تو آپ اس کا تھینک یو کرتے ہیں، تو آپ اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے آج سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم جیسے سانس لے رہے ہیں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ خود ہی ڈائجسٹ ہو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور خود ہی ہم کھانا کھا رہے ہیں تو خود ہی ہمارے اندر گلوکوز فارم ہو رہا ہے، خود ہی انرجی آ رہی ہے، اس کے پیچھے ہم کوئی بہت زیادہ محنتیں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سارے کام خود بخود ہی ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچان کر اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں پیارے بچوں؟ جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی ہیں، جو سب سے آخر میں آئے، جنہوں نے دین کو مکمل کیا ہمارے لیے، یعنی لائف سٹائل کو مکمل کیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں سکھائی ہیں، اور وہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، انہوں نے کیسی لائف گزاری، ان کے پاس جس وقت کوئی نعمت نہیں تھی تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا، اور جب انہیں کوئی نعمت ملی تو بھی انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس نعمت کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کیا ہے نا۔ اس نعمت کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج سے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہے نا۔ آج سے انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی پہچان دے دیں۔ اب آپ جب بھی پانچوں ٹائم نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے نیک ہدایت دے دے اور تو مجھے اپنی پہچان دے دے۔ مانگیں گے نا آپ سب پیارے بچوں؟ جی انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو، تحبون اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہوگا ہمیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس پہ چلنا ہوگا۔ یعنی فٹ اسٹیپس پہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتائے ہیں، بالکل ہمیں ویسے ہی انشاءاللہ کرنے ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا پیارے بچوں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب نے آج سے انشاءاللہ یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اور یا اللہ مجھ سے ایسے کام کروا لے کہ تو مجھ سے محبت کرے، اور میں بھی تجھ سے، مجھے بھی اپنے، یا اللہ تو اپنے آپ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے آپ سب نے یہ دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی دی ہوئی ہر نعمت سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی دی ہوئی ہر نعمت پر بہت زیادہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی ان کو اور زیادہ نوازتے ہیں، اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی زندگی جینی ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جس کے لیے ہم سب کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں یہاں تو ہمیشہ نہیں رہنا نا،
کیونکہ یہ تو ہمارا ایگزام روم ہے. جیسے آپ سب اسکول جاتے ہیں اور آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ایگزام دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں پھر اپنے گھر. تو زندگی ہماری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے ٹیسٹ دی ہے. یہ زندگی ہمیں ایز اے امتحان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو پیارے بچوں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں بھی اسی کو ملیں گی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. آپ سب کو ملنا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. جنت میں جو لوگ سب سے آگے آگے ہوں گے، سب سے زیادہ نیک ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خاص جنتیوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ. ہاں، سب کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ ہم سب وہاں پر ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات میں ملا دے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دے اور ہم سے ایسے کام کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.